بات نہیں کرتے، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں. مجھے جو پوچھے گا میں اسے کہوں گا کہ عمران خان بھی اتنا اچھا جتنی ہماری لیڈرشپ اچھی ہے، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے. آپس میں لڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے، مہینے بعد لڑ لیں گے، 2 مہینے بعد لڑ لیں گے. تم میرا گریبان پکڑ لینا، میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. مگر کسی چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی بات موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے. کچھ اپنے بڑوں سے ہی سیکھ لیں. اور میں نے آج جنرل ایوب خان کے حوالے سے جو بات کی وہ اس لیے کی کہ وہ ڈائیلاگ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے کہ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ہم تو اس وقت نہیں تھے، مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ قومی یکجہتی تھی جو یہ قوم رکھتی تھی. اور مجھے فخر ہے کہ آج بچر آف گجرات کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں. میں کل لائن آف کنٹرول کے پاس بیلا نور شاہ کے ایک قصبے میں موجود تھا. ہم فورن میڈیا کو، لوکل میڈیا کو وہاں پر لے کر گئے جہاں پر بھارت کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ موجود ہیں، دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے. اور پیر چناسی سے اور بیلا نور شاہ کے قصبے سے دہشت گرد سرحد پار گئے ہیں. دشمن مکار بھی ہے، بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے. اور دشمن کی بے وقوفی کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پہلگام جو سرحد سے، اگر ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں جناب اسپیکر، یہ قومی اہمیت کا ایشو ہے، یہ چلتے رہیں گے ہماری چٹیں بعد میں بھی لے آتے ہیں آپ کے لیے. تو یہ جو پہلگام کا علاقہ ہے جو سرحد سے 150-200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر چناسی سے یا بیلا نور شاہ سے، پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو؟ آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے. آج جب کشمیریوں کو اٹھا کے دریا برد کر دیا جاتا ہے اور ایک نوجوان کی لاش نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے چھلانگ ماری، یہ ہمارے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جیلوں سے نکال نکال کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہ 9 لاکھ فوج جو غاصب فوج ہے، جو قابض فوج ہے، جس نے پچھلی 7 دہائیوں سے مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، وہ آپ کر لیں کوئی بات نہیں. آج آپ بھی زندہ باد ہیں، میں بھی زندہ باد ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں، آج آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں جواب نہیں دوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ذاتی اناؤں سے اٹھنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا. یہ جو 9 لاکھ قابض فوج ہے، یہ آج بھی وہ کیا جذبہ ہے کہ جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے، پتہ ہے کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ ممانعت ہے، مگر آج بھی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں. یہ کیا جذبہ ہے اور یہ جذبہ کیسے آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس ایک نعرے سے آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرہ ہے جو آج بھی کشمیر کی وادی میں جو خون سے آلود ہے، جو لاشوں سے بھری پڑی ہے، آج بھی وہاں پر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہم ادھر کہتے ہیں تمہارا لیڈر برا، میرا لیڈر اچھا، اس کو رہا کر دو، اس کو فلاں کر دو. یہ ایک موقع ہے کہ جس پر ایک آواز جائے. اور یہ پہلگام کا واقعہ، جب میں کہتا ہوں کہ دشمن مکار بھی ہے، دشمن بدنیت بھی ہے، اور دشمن بے وقوف بھی ہے. آپ زندہ باد ہو میرے بھائیو، بہت شکریہ. اور دشمن بے وقوف میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑی پلاننگ ہی بہتر کر لیتے کہ 150 کلومیٹر دور پہلگام کا یہ علاقہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلگام کے پولیس سٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، وہ ایف آئی آر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ بھی اس پہ بات کریں کہ پہلگام کے پولیس سٹیشن میں جو ایف آئی آر دی گئی، واقعہ ہوتا ہے 1:50 پر.
واقعہ ختم ہوتا ہے 2:20 پر، ایف آئی آر دی جاتی ہے 2:30 کے اندر۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اور لکھا جاتا ہے کہ سرحد پار بیٹھے آقاؤں کی ایما کے اوپر یہ واقعہ کیا گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ جو ہلاک ہوا اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس 1.5 گھنٹے بعد آئی۔ پولیس پہنچ نہیں سکتی تھی، پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے اور ایف آئی آر 10 منٹ میں رجسٹر ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کا فوجی کیمپ ہے، ان کی بیس ہے نیچے، ان کا یونٹ بیٹھا ہے، کیونکہ وہ یونٹ تمام تر توجہ مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ کشمیریوں کو کس طرح اور مظالم کا نشانہ بنایا جائے۔ وہ پہلگام کو سیکیورٹی نہیں دے سکا۔ پہلگام بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن، سیکیورٹی فیلئر، انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ وہ راحت اندوری ایک بھارت میں شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ سرحد پر تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ جو بہار کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور بہار کے اندر بی جے پی کے جو عزائم ہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن اس لیے بھی ہے، پاکستان کی اکنامک پروگریس کو روکنے کے لیے بھی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ایسا فالس فلیگ آپریشن کریں گے، اور یہ ایف آئی آر نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ جو شخص زپ لائن کے اوپر جا رہا ہے، کہا گیا کہ انڈسکریمنیٹ فائر ہے، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، اور چن چن کے ہندوؤں کو علیحدہ کر کے مارا گیا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک مسلمان بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اور اگر انڈسکریمنیٹ فائر ہوتا تو بندہ زپ لائن پہ جو انجوائے کرتا جا رہا ہے، نیچے نظر آ رہا ہے لوگ کس طرح آرام سے پھر رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں مگر باقی لوگ آرام سے اطمینان سے پھر رہے ہیں، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نیریٹو ڈومین میں، پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح پہ بھارت کو جو مار ماری ہے ان کی نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ آج آپ الجزیرہ کی سٹوریز دیکھیں، آپ نیو یارک ٹائمز کو دیکھیں، آپ اکانومسٹ کو دیکھیں، میں خود سی این این پہ جا کے پاکستان کا مقدمہ پیش کر کے آیا ہوں۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے there is no evidence، بھارت کے پاس پاکستان کو اس واقعے سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور لیک آف ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے جہاں یہ کہا کہ ہمارا پانی اگر روکا گیا یا اس کا رخ تبدیل کیا گیا تو فیصلہ کن اس کا رسپانس آئے گا، پوری قوت سے آئے گا، مگر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہمارا دامن صاف ہے، آپ اس واقعے کی ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیجئے، یہ ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ جو سفارتی کوششیں ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر، وزیر اعظم نے اپنی کوششیں تیز کی سفارتی محاذ پر، وہ چین کے سفیر کو ملے، وہ برطانیہ کے سفیر کو ملے، وہ ترکیہ کے سفیر کو ملے، وہ سعودی عرب کے سفیر کو ملے، وہ یو اے ای کے سفیر کو ملے، وہ کویت کے سفیر کو ملے، انہوں نے امیر قطر سے بات کی، انہوں نے ایران کے صدر سے بات کی، انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، انہوں نے فون کے اوپر یو این سیکرٹری جنرل سے بات کی۔ پاکستان نے یہ مقدمہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا اور کشمیر کی آواز بن کے اٹھایا کہ ہم بطور پاکستانی قوم کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی، سیاسی حمایت مرتے دم تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور اگر اس مکار، اس بدنیت اور اس بے وقوف دشمن کا یہ خیال ہے کہ وہ اس بہانے کشمیر کوز سے دنیا کی توجہ پاکستان کے اوپر لے آئے گا، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بھارت والوں، ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہم دنیا اور دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہیں، اور ایک پاکستانی شہید ہوتا ہے اپنی مادر وطن کی خاطر تو وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے شہید ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا وکٹم بھی ہم، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑیں، اور اس کے بعد دہشت گردی کا الزام بھی تم ہم پر لگے، تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرو، ایسا الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ یہ وہ سٹیٹ ہے جو سکھوں کا قتل کرواتی ہے،
آج میں پوری دنیا میں بسنے والی سکھ برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان غیور سکھوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں گے، پاک فوج کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھی ہیں، پوری دنیا سے آوازیں اٹھی ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کس نے کروایا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں قتل کون کرواتا ہے، سکھوں کا امریکہ کے اندر قتل کون کرواتا ہے؟ یہ بھارتی ریاست ہے جو دہشت گرد ہے، پاکستان نہیں ہے۔ یہ بھارتی ریاست ہے جس نے ٹرانس نیشنل ریگریشن کیا ہے، یہ بھارتی ریاست ہے جس کا نیول کمانڈر کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں آج بند ہے، جو ان کی کراس بارڈر ٹیررزم کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ I would like to tell the international community, we have credible, verifiable, undeniable evidence against Indian state-sponsored terrorism in Pakistan. اور جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو انڈین چینلز کے اوپر جن دہشت گردوں کو ایئر ٹائم دیا گیا، میں ان دہشت گردوں کو بھی آج فلور آف دا ہاؤس للکاروں گا۔ اتنی ہمت تھی تو ماسک اتار کے انٹرویو دیتے، بغیر تو ماسک اتارتے، اپنا چہرہ دکھاتے اگر انڈین چینلز پہ جانا تھا۔ اور بی ایل اے کی طرف سے جو جعفر ایکسپریس کی جب پٹڑی اڑائی گئی، وہ پہلی فوٹیج انڈین چینلز پہ کیسے گئی؟ کیونکہ ان دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم سے ملتے ہیں، اور ان کی جرات، ان کی ہمت کہ یہ پاکستان پہ الزام لگائیں دہشت گردی کا۔ ہم نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کوئی اور ملک بتا دو جس نے اتنی قربانیاں دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کی جنگ کے خلاف دی ہو۔ آج بھی جب میں ایل او سی پر تھا تو وہاں مجھے بچے ملے، انہوں نے کہا ہمیں بھی موقع دیں، یہ آئیں تو صحیح، ہمارے سینے حاضر ہیں۔ جس قوم کے بچوں کا یہ جوش ہوگا، جس قوم کی بہنوں کا، ماں بیٹیوں کا یہ جوش ہوگا، اس قوم کو تم کیسے ہراؤ گے؟ اس قوم کے خلاف کیسے جارحیت کرو گے؟ یہ قوم، یہ بڑی عظیم قوم ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ قوم جب اکٹھی ہو جائے، یہ قوم جب کھڑی ہو جائے، دشمن کتنا بھی طاقت رکھتا ہو، دشمن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دھول چٹائی ہے اور اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔